الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين، سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اور اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں میں یہ رسول اس لیے بھیجا تاکہ آیات خدا کی تلاوت کی جائے، لوگوں کے نفس کا تزکیہ کر کے پاک و پاکیزہ بنایا جائے اور انہیں علم عطا کیا جائے، کتاب کا بھی اور حکمت کا بھی، گرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت اور عنوان تزکیہ نفس۔ بحث کو دقیق، پیچیدہ اور بہت زیادہ خشک ہونے سے بچانے کی خاطر میں ان دونوں الفاظ کی علمی تشریح نہیں کر رہا ہوں۔ خود نفس کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ یہ سوال ہر اس آدمی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے جو اس اصطلاح کو جب روح کے مقابلے میں سنتا کہ کبھی قرآن نے روح کا لفظ استعمال کیا، کبھی نفس کا، بلکہ خود اس عنوان تزکیہ نفس میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن فی الحال بات بہت خشک اور پیچیدہ ہو جائے گی، اس لیے ابتدائی مجالس کے لیے اس لفظ کی کوئی تشریح کیے بغیر صرف اتنا یاد دلا دیا جائے گا۔ سال گزشتہ بھی یہ بات آئی تھی کہ بہرحال قرآن نے نفس کی مختلف قسمیں بتائی ہیں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، حضرت یوسف کی آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا، لا اقسم بالنفس اللوامہ یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ یہ نفس کی مختلف قسمیں ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ کبھی یہ اعلان ہو رہا ہے کہ یقیناً یہ نفس ہے لامارہ، جو انسان کو کھینچتا ہے، حکم دیتا ہے بالسوء، خرابیوں کی جانب لے جانے کا۔ اور کبھی قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ قسم ہے اس نفس کی جو آدمی کو ملامت کرتا ہے، غلطیوں پہ ٹوکتا ہے، جسے اردو میں ضمیر اور عربی میں گلٹی کو انگلش میں گلٹی کانشیس کہتے ہیں۔ اور کبھی قرآن نے بتایا کہ جب نفس آیہ تطہیر کی روشنی میں ہو تو وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اب یہ نفس کی تین قسمیں تو قرآن کے آیتوں کے حوالے سے ہمارے سامنے آ گئیں، لیکن جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ تشریح اپنے موقع پر ہوگی، مبہم سے یہ لفظ سننے والے تقریباً اپنے ذہن میں ایک ہلکا سا خاکہ تو بنائے ہوئے ہیں۔ دوسرا، خود یہ لفظ تزکیہ، اس کی بھی بڑی وضاحتیں اور تفصیلات ہیں، لیکن چونکہ اصل مسئلہ علمی بحث کرنا نہیں ہے،
عملی اعتبار سے جو اس حوالے سے پیغام بنتا ہے وہ آپ کو پہنچانا ہے۔ ایام اضحیٰ کے 6 یا 7 عشرے جو اس عزا خانے میں ہوتے ہیں اس کے اندر ایک توازن کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر چیز اپنے اپنے انداز سے آپ کے سامنے آئے۔ غالباً مجھ سے پہلے میرے محترم دوست مولانا اسد رضا بخاری صاحب عقیدے اور عمل کے حوالے سے آپ کے سامنے وہ علمی بحث پیش کر رہے تھے۔ میں فقط جو زندگی بھر کا میرا ایک مشن ہے، مجالس سننے والے جانتے ہیں، اس کے اعتبار سے جہاں باقی علماء اور ذاکرین اپنی بات کو پہنچا چکے ہوتے ہیں اس کے آگے سے بات شروع کرتا ہوں، تو جو عملی پہلو ہے تزکیے کا وہ آپ کے سامنے بیان کرنا۔ تزکیہ نفس جس کو مختصر کر کے کہا گیا کہ اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا، اس میں بات 2 دن سے جو بات ہو رہی ہے ذرا سی طولانی ہو گئی، جبکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ اپنی جگہ الگ ایک موضوع ہے۔ تربیت اولاد خود اپنی جگہ ایک مستقل موضوع ہے، اسے اتنا نہیں پھیلا دینا کہ تزکیہ نفس ہی کا موضوع رہ جائے۔ انشاءاللہ تربیت اولاد کے حوالے سے علماء کرام کے بیانات آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی خدمت کا موقع ملا تو الگ سے یہ عنوان دیا جائے گا۔ چنانچہ آج بات کو مکمل کرتے ہوئے جو تزکیہ نفس کے حوالے سے اس آیت میں بھی اشارہ موجود ہے، اس آیت میں بھی وہاں سے بات شروع کی جا رہی ہے، بات اس حوالے سے مکمل ہو رہی، بلکہ یاد دلا دیا جائے کہ لفظ تربیت اولاد سامنے ہی اس لیے آیا کہ اللہ نے اس دنیا میں تو ہر نفس کو پاک و پاکیزہ بھیجا۔ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو پاک کرنا، مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو پاک رکھنا۔ پاک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نجس آیا تھا ہم اسے پاک کر رہے ہیں، اور پاک رکھنے کا مقصد یہ کہ آیا ہی پاک ہے، ہماری آدھی کوشش تو ویسے ہی اسلام نے معاف کر دی۔ ایک چیز نجس آئے اسے پاک کرنا ہو زیادہ زحمت ہوتی، ایک چیز پاک آئے صرف اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کے اندر انسان کی زحمت کم ہو جاتی۔ کپڑا آپ کے گھر میں پاک آیا، اب آپ کو اس میں کوئی زحمت نہیں اٹھانا، صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ نجس نہ ہونے پائے۔ اور اس کے برعکس اگر کہیں سے نجس کپڑے آپ کے پاس آ گئے تو اب باقاعدہ آپ کو ایک محنت کرنا پڑے گی، دھلائی کا عمل کرنا پڑے گا، پانی ڈالنا پڑے گا، کپڑے کو نچوڑنا پڑے گا۔ ایک برتن آپ دھلایا صاف ستھرا آپ کے پاس، آپ کی محنتیں کم ہیں، وہ خالی اس کو پاک رکھنا، اور اس کے مقابلے میں ایک نجیس یا گندا برتن آ رہا اسے باقاعدہ دھونا ہے، پاؤڈر بھی لگائیں گے، صابن بھی لگائیں گے، لیکوڈ بھی استعمال کریں گے، تو اللہ نے آدھی زحمت اور محنت تو ہمارے پہلے ہی بچا لی۔ اگر نفس کو اس دنیا میں نجس کر کے بھیج دیتا اور ہم سے کہا جاتا کہ اب اسے پاک کرو، وہ ایک بڑی ذمہ داری ہوتی، لیکن پاک بھیجا ہے اور ہم سے صرف اتنا کہا جا رہا کہ اتنا خیال کرتے رہنا کہ یہ نجس اور گندا نہ ہونے پائے۔ اس حوالے سے بات شروع ہوئی اولاد سے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت کو لے کے پیدا ہوا کہ جس پہ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، جس کا دوسرا نام اسلام ہے اور جس کا تیسرا نام ہے نفس پاکیزہ بنا کے بھیجا گیا۔ لیکن اب اس کے بعد پاک سے پاک چیز، اچھی سی اچھی چیز، بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ گرد و غبار آتا ہے، میل آتا ہے، آلودگی آتی ہے، گندگی آتی ہے، اور اگر ذرا لاپرواہی ہو تو نجاست۔ دو الگ لفظ ہیں، کپڑے کا میلا ہونا الگ لفظ ہے، کپڑے کا نجس ہونا الگ لفظ ہے۔ میلے کپڑے میں نماز جائز ہے کراہیت کے ساتھ، نجس کپڑے میں نماز بالکل باطل ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایک انگریز یا ایک ہندو کا لباس دیکھنے میں بہت ہی صاف ستھرا نظر آ رہا ہو، لیکن وہ نجس ہونے کے امکانات 100 میں سے 99۔ ایک برادر محترم، ان کا کام ایسا، ان کا جاب ایسا، انہیں محنت اس طرح کرنا ہوتی ہے کہ کپڑا ان کا میلا نظر آ رہا ہو، وہ صاف ہونے کے باوجود نہ عبادت کے قابل ہے، نہ اس حالت میں مسجد یا خانہ کعبہ میں جا سکتے ہیں۔ یہ میلا ہو جانے کے باوجود بہرحال نماز اسی میں پڑھی جا سکتی ہے، اسی کو پہن کے مسجد میں جا سکتے، اسی کو پہن کے خانہ کعبہ میں جا سکتے۔ بلکہ آج میری مجلس سے پہلے مولا کائنات اور خانہ کعبہ کے رشتے سے ایک مصرع پڑھا جا رہا، تو اس کو آگے نہیں بڑھا رہا ہوں، اسی حوالے سے اسی جملے کو مکمل کر رہا ہوں کہ حج کرنے والا ہر آدمی جانتا، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا
لیکن حج کرنے والے کے لیے یہ مثال زیادہ صحیح، اور وہ یہ کہ جب ہم حج کے لیے احرام پہن لیتے ہیں تو دوران احرام کبھی یہ احرام 1 گھنٹہ چلتا ہے، کبھی 2 گھنٹے چلتے ہیں، دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ حج کر رہے ہیں کہ عمرہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کر رہے 2 گھنٹے میں احرام اتر جاتا، حج کر رہے ہیں تو 48 گھنٹے سے زیادہ احرام رہتا۔ اب حج کے دوران 2 دن ہم نے احرام پہنا اور اس دوران مٹی پہ بیٹھے ہیں، گرد و غبار کا سامنا کیا۔ مزدلفہ کی رات آتی ہے کہ جس کے اندر تو نہ کوئی خیمہ ہے، نہ کوئی شامیانہ ہے، نہ کوئی چٹائی ہے، نہ کوئی دری، احرام، اور احرام بھی سفید، گرچہ اسلام میں سفید احرام واجب نہیں لیکن سنت مؤکدہ تقریباً واجب کے قریب، تو احرام بھی سفید، لباس سفید ہو تو ذرا سا دھبا بھی بہت بڑا لگتا، لیکن جتنا بھی یہ میلہ ہوتا چلا جائے، جتنا بھی گرد و غبار اس میں آتا جائے کا کوئی حرج نہیں، اور اسی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف کرنا پڑے تو طواف کر لو۔ لیکن اگر صاف و شفاف و براق احرام، ذرا سی ایک نجاست، پیشاب کی ایک ہلکی سی چھینٹ اس کے اوپر پڑ گئی تو حکم یہ ہے کہ فوراً بدلو یا فوراً اسے پاک کرو۔ یہ لفظ فوراً ایک جگہ تو بڑا مسئلہ پیدا کر دیتا کہ اگر ہم اس لفظ فوراً پر عمل کریں، حج کی بات کر رہا ہوں، تو شاید ہمیں 100 200 500 احرام اپنے ساتھ لے کے جانا پڑے۔ ذہن میں آپ کے آ گیا ہوگا کہ جب ہم دوران حج قربانی کرنے جاتے ہیں، جانور کو ذبح کرنے جاتے ہیں، تو وہاں کا تو ماحول ہی ایسا کہ نجاست اس انداز سے بار بار احرام پہ لگتی، خون کے دریا کو پار کر کے جانا پڑتا ہے بسا اوقات، اس طرح سے بار بار احرام کو لگتی کہ اگر فوراً پاک کرنے جائیں تو احرام یعنی آدمی کوئی کام ہی نہیں کر سکتا، ابھی احرام پاک کر کے پہنا دوبارہ اسی قربان گاہ کے اندر، تو وہاں کے لیے خصوصی مسائل حج نہیں بیان کر رہا ہوں، مجھے اندازہ کہ بات کچھ لمبی ہوگی، لیکن جو کہ بعض اوقات ایک سوال پیش آتا کہ جی کافر نجس ہے اور مومن پاک، جبکہ بعض مومن بلکہ لوگ کہتے ہیں اکثر کہ جی جائیے صاحبان ایمان کے شہروں میں اور ان کی بستیوں میں اور ان کے دیہاتوں میں اور ان کے گاؤں میں کہ جی اتنا گندا، اتنا آلودہ، نہ پانی صحیح، نہ کھانا صحیح، نہ پسینے کی بدبو کی ان کو کوئی فکر، نہ میل کی کوئی فکر، 2 دن 4 دن نہیں نہا رہے ہیں۔ اور کافروں کو جا کے دیکھی، خصوصاً اگر یورپ اور امریکہ کا ٹرپ لگانے کا موقع مل جائے، کیا صاف و شفاف، کیا چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں، اور اسلام نے کہہ دیا وہ نجس، اور یہ جو اتنے میلے اور گندے اور بدبودار ہیں تو اسلام نے کہہ دیا کہ یہ پاک۔ تو اس لیے ایک ذرا سی بات، ابھی یہ مثالیں بیکار نہیں، تزکیہ نفس میں آگے ایک مسئلہ آئے گا کہ میل الگ چیز ہے، نجاست الگ چیز ہے۔ صاف و شفاف احرام پر ہلکا سا ایک قطرہ لگا پیشاب کا نظر بھی نہیں آئے گا، لیکن اسلام نے کہا فوراً بدلو۔ اور اسی احرام پر جو میل آتی رہتی ہے، گرد و غبار آتا رہتا، 48 گھنٹے اس کو پہن کر ایئر کنڈیشن کمرے میں نہیں بیٹھنا ہے کہ پھر بھی بچا لے آدمی، ایسی حالت میں جانا ہوتا کہ پسینے سے تر بتر ہے اور ریت ہے اور مٹی ہے اور گرد و غبار اور میلا ہوتا چلا گیا۔ بلکہ وہاں تو حکم یہ کہ دوران حج جتنا میلا ہو جائے احرام مستحب، یعنی ثواب اسی میں ہے کہ اسی احرام کو آدمی پہنا رہے، کیونکہ میل الگ چیز ہوتی اور نجاست الگ چیز ہوتی۔ سر سے پیر تک آدمی صاف نظر آ رہا، نجاست کا ہلکا سا دھبا ہے کا یہ نجس، اور بظاہر سر سے پیر تک میلا نظر آ رہا مگر میل ہے، نجاست نہیں، اسلام نے کہا یہ پاک۔ تزکیہ نفس یہ وضاحت ہوگی کہ بعض گانا اس میں آ جاتا، رزق حرام اس میں آ جاتا کہ بعض گناہ دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہیں، وہی ہماری بات کہ جی جرمن کو دیکھی کتنے صاف و شفاف۔ میں نے صرف لفظ جرمن کہا ہے، مرد اور عورت کا لفظ بھی نہیں لایا، ورنہ تو کہنے کو دل کچھ اور کیا رہا، لیکن چونکہ ممبر پہ بیٹھا ہوں اور احترام میں ممبر اور تہذیب عزاداری کہ بظاہر بہت صاف، یہ چند جملے چلتے ہیں نا کہ جتنی چیزیں اسلام نے حرام کر دی، اکثر کے بارے میں تصور یہ کہ دیکھنے میں تو بہت اچھی لگتی، اور بہت سارے لوگ اس کے فائدے بھی ڈھونڈ کے لاتے ہیں، ہر چیز کے، گانے کے فائدے باقاعدہ ریسرچ کی جاتی ہے، فلاں فائدہ۔ کاش یہ آدمی اتنا وقت کسی کام کے مسئلے پہ لگا دیتا، لیکن جی یہ اتنے اس کے فائدے، جی آپ کہتے ہیں رزق حرام، جا کے مسلمان کے ہوٹل میں دیکھیے اور مثلا میکڈونلڈ اور KFC میں دیکھیے، کہتے ماحول ہی ایسا ہے کہ آدمی نہ بھی بھوک لگی ہو تو وہاں کھانے کو دل چاہتا،
اور فاقوں سے مر رہا ہو تو اس ہوٹل میں قدم رکھتے ہی بھوک مر جاتی. بہت سارے تزکیہ نفس کے حوالے سے ابھی مثالیں آئیں گی. رزق حرام، گانا بجانا، یہ ساری چیزیں آئیں گی. لیکن ابتدا میں ایک مثال کے ذریعے اور اس مثال کے ساتھ میں نے ذرا سا یہ بھی خیال کیا کہ مومنین 9 بجے کے ٹائم کے اعتبار سے آ رہے ہیں، مجھے 9 بجے سے بھی 4 منٹ پہلے آپ کی خدمت کا موقع مل گیا. تو میل الگ چیز ہوتی ہے، نجاست الگ چیز ہوتی ہے، اس کا فرق کیسے پتا چلے؟ ہاں، یہ ہے آج کا موضوع. آج تزکیہ نفس کے حوالے سے ہماری گفتگو ایک قدم آگے بڑھ رہی. اور یہ فرق کیسے پتا چلے؟ یہ فرق پتا چلانے کے لیے قرآن نے جہاں پر لفظ تزکیہ نفس استعمال کیا، اسے دائیں اور بائیں دونوں طرف سے، دائیں اور بائیں دونوں طرف سے، رائٹ اینڈ لیفٹ، اس انداز سے لفظ تزکیہ نفس کو گھیرے میں لے لیا. تزکیہ نفس کے دائیں طرف بھی، تزکیہ نفس کے بائیں طرف بھی ایک ہی چیز لکھی گئی جو یہ بتا رہی کہ تزکیہ نفس اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آدمی ان چیزوں کا خیال نہ کرے جسے اسلام تزکیہ نفس کا محافظ یا تزکیہ نفس کا بہترین طریقہ بنایا. کہاں لفظ تزکیہ نفس؟ کون سا؟ جو قرآن کی آیت 3 دن سے تلاوت ہو رہی. یزکی، پیغمبر کا مقصد ہے تزکیہ کرنا. کہا نہیں، تزکیے سے پہلے یتلو علیہم آیات، تزکیے کے بعد یعلمہم، پہلے تلاوت کرتا ہے کتاب خدا کی اور بعد میں علم عطا کرتا. یہ کتاب خدا کی تلاوت اور یہ علم، کہا اس کو گھیرے میں رکھنا، اس کے گھیرے میں تزکیے کو رکھنا، وہی نفس پاک ہو سکتا ہے. لیکن لفظ میں غلط کہہ گیا، وہی نفس پاک رہ سکتا ہے کہ جس کے اس طرف بھی علم ہو، جس کے اس طرف بھی علم ہو. انسان بغیر تزکیہ، انسان بغیر علم کے ممکن ہی نہیں ہے کہ تزکیہ کرے. چنانچہ اس حوالے سے 2 مثالیں سن لیجیے. لیکن آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی جگہ پہ آپ کا دل نعرے لگانے کو بھی چاہتا ہے، درود کا بھی، لیکن میرا بیان مسلسل ہوتا، چنانچہ میں بہت زیادہ الجھ جاتا ہوں جب بیان میں خلل پڑے. اور اسی لیے میں ابتدا ہی میں ایک درخواست کر لیتا ہوں، جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آگے جگہ خالی ہے، پیچھے ہال بھرا ہوا ہے، مومنین آ رہے ہیں، ان کو زحمت، مجھے زحمت، ایک بار آپ حضرات آگے آ کر درود بھیج دیں، پھر بیان مسلسل چلے. اور بھی ابھی گنجائش ہے. یہ مومنین کرام ہی سے کہا ہے میں نے. اب آئیے چھوٹی سی مثال دیکھیے. تزکیہ نفس، دائیں اور بائیں قرآن نے ایسے الفاظ رکھے کہ جس کا تزکیہ نفس کا ایک بہت اہم اصول ہم تک پہنچانا، اور اسی اصول کا ایک نتیجہ سنی. یہ اصول ابھی آ رہا ہے، ابھی تو میں ایک لفظ کہہ چکا ہوں، اس کی وضاحت کر رہا ہوں. اس سے پہلے اسی اصول کے حوالے سے ایک نتیجہ سنی. نپولین، اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس نے ایک ایسا جملہ کہا تھا جو آج بھی دنیا کے ہر فوجی نصاب میں شامل ہے، اور وہ یہ فطری جملہ ہے. یعنی اگر وہ یہ جملہ نبی کہتا تو اصول تو طے شدہ، اور وہ یہ کہ اگر تم نے میدان جنگ میں قدم رکھنے سے پہلے یہ سوچ لیا کہ تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہاری طاقت کم ہے، دشمن بہت بڑا، آدھی جنگ تو تم میدان میں جانے سے پہلے ہار چکے ہو. تاریخ اسلام سے اس کا ربط دے دو. ارے بھائی پہلے میدان میں تو جاؤ، قدم بھی نہیں رکھا. تو عمر ابن عبدو کی تو بہت بہادر ہے، بڑا طاقتور ہے، ہم فلاں مقام پہ اس کے ساتھ تھے، ڈاکوؤں نے حملہ کیا، اونٹ کے بچے کو اٹھا کے اس نے ڈھال بنا لی. دیکھیے ابھی میدان میں قدم بھی نہیں رکھا. خیر یہ لوگ تو کبھی قدم رکھتے بھی نہیں تھے، اور اچھا ہی تھا کہ قدم نہیں رکھتے تھے، اور اسلام کے لیے رسوائی لے کے آتے تھے. لیکن خالی اپنا مسئلہ نہیں ہے، سارے مجمع کو کس طرح سے ڈی مورلائز کیا جا رہا، حوصلہ پست کیا جا رہا. ایک مرتبہ جو مقابلہ کر بھی سکتے ہیں ان کو بھی ڈرایا اور سہمایا جا رہا. میدان میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی شکست مان لی، دشمن کو طاقتور سمجھ لی. اور اس کے مقابلے میں اسلام نے کیا طریقہ بتایا؟ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ. اس لیے کہ اگر تم یہ سوچ کے جا رہے ہو کہ جی اکیلے جا رہا ہوں تو یقیناً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری طاقت کتنی ہے، اس کی طاقت کتنی. اور اگر یہ سوچ کے جا رہے ہو کہ تم کو تھوڑی جا رہے ہو،
اللہ تمہارے ساتھ جا رہا ہے، اللہ کی ساری مدد تمہارے ساتھ جا رہی، تو مقابلہ تمہارا اور اس کا نہیں ہے، مقابلہ اللہ کی طاقتوں اور اس کی طاقت کا۔ چنانچہ ایک میدان خندق میں ہمارے سامنے بالکل مختلف دو جملے ہیں۔ عمر ابن عبدود بار بار کہہ رہا ہے آؤ، اور یہ خود بھی ڈرے جا رہے ہیں اور مجمع کو بھی ڈرا رہے ہیں، اور ادھر جب میرے مولا نے کہا تھا میں جا رہا ہوں تو پیغمبر نے جملہ انہی لوگوں کا دوہرا دیا، کیا ہے علی تم نے ہاں تو کہہ دیا مگر پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ لفظ تو نہیں کا پتہ تو ہے، کہا کہ علی یہ عمر ابن عبدود ہے، عمر ابن عبدود۔ پیغمبر اس جملے کو اپنے الفاظ میں پیش کر رہے، عمر ابن عبدود۔ اب یہ بھی سنا نا کہ جی 1000 آدمیوں کے برابر تو اکیلا یہی، اور یہ کہ اونٹ کے بچے کو ڈھال بنا لیتا، تو میرے مولا کا جواب سنیے، ہوگا وہ عمر ابن عبدود، انا علی ابن ابو طالب۔ دیکھیں خالی ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک اعتماد ہے جو ہر مومن کو دیا جا رہا، ہوگا عمر ابن عبدود، میں بھی علی ابن ابی طالب، ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ یہ جملہ نہ صرف یہ کہ مولا کی شان بتا رہا، ابو طالب کی فضیلت بیان کر رہا، بیٹے کے جہاد میں باپ کے کردار کی اہمیت بیان کر رہا، سب تشریح طلب باتیں، مگر ساتھ میں مومن کے لیے ایک پیغام بھی بن رہا کہ تم علی والے ہو، ان کے والے نہیں ہو، چنانچہ بڑے سے بڑا دشمن آ جائے کبھی ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، یہ کہنا نہ شروع کر دینا۔ یہ مولانا باتیں ساری صحیح ہیں، آج کے دور میں اکیلا مومن کیا کر سکتا ہے، ہر طرف سے بہکایا جا رہا، ہر طرف سے بگاڑا جا رہا، کبھی ریڈیو کبھی ٹیلی ویژن تھا، اب تو ان سے بھی زیادہ ترقی یافتہ چیزیں آ گئیں، ہمارے بچے اسکول میں جائیں تو وہاں کا یہ ماحول، ہمارے بچے گھر میں آ کے بیٹھے تو وہاں کا یہ ماحول، یہ سارے جملے عام جملے نہیں ہیں، یہ دشمنان اہل بیت کے وہ جملے ہیں کہ ارے عمر ابن عبدود آ گیا، ذرا بچ کے رہنا، مقابلہ کر نہیں سکتے، یہ بڑا طاقتور ہے، یہ ہمیں پیس دے گا، یہ ہمیں کچل دے گا، یہ ہمیں ہلاک کر دے گا۔ ذرا سوچئے، دشمنان اہل بیت کا جملہ ہے، صرف لفظ بدل کے ہماری زبان پہ آ گیا نا کہ ابھی سے ڈرے جا رہے، ابھی سے بہکے جا رہے، تم ان کے ماننے والے نہیں ہو، تم غلام علی اور کنیز زہرا ہو۔ کتنا ہی بڑا دشمن آ جائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو کہ اگر کتنی ہی خراب چیز کیوں نہ ہو، ہم بھی علی کے ماننے والے ہیں، ہمارے قدم نہ کبھی پھسلیں گے نہ کبھی پیچھے ہٹیں گے۔ درود بھیجے محمد والے۔ تو خیر بہت ہی بھونڈے انداز میں کہ نیپولین کیا بیچتا تھا کہ اس کے جملے کو اتنا اہم بنا دیا گیا۔ مولا کا جملہ ہے جس میں شان حیدر کرار چھلک رہی، اب اسی کو نیپولین نے اپنے الفاظ میں کہہ دیا۔ تو آج تک 300 سال ہو گئے، تو آج تک دنیا کے ہر فوجی نصاب میں آ گئے کہ جی بغیر لڑے ہوئے اگر تم ڈر گئے، سہم گئے، دشمن کو طاقتور مان لیا، آدھی جنگ تو تم ابھی سے ہار چکے ہو۔ مگر جیسا آپ نے ابھی سنا، علی والے کی شان کچھ اور ہوتی، اور وہ جو علی والے کی شان اسے اپنے اندر پیدا کی، یعنی بظاہر چاروں طرف سے بہت شدید دباؤ ہم پر بھی ہے، ہماری اولاد پر بھی ہے، گناہوں کا، نافرمانی کا، حکم خدا کی مخالفت کا، سیرت اہل بیت سے روگردانی کا۔ مگر اللہ نے اس نفس کو بنانے کے بعد اس میں ایک ایسی خصوصیت رکھ دی ہے جو مجلس کے شروع میں آ چکی، اسے دہرانے کا مطلب جو مومنین شروع سے بیٹھے تھے ان کے وقت کا دیا، نفس لوامہ۔ یہ فطرت انسان کی ایسی بنائی کہ بہرحال آخر میں ہمیشہ وہ نیکی کی جانب جاتا، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت۔ یعنی توجہ سے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا مجلس کی جانب توجہ دیجئے، میں کہہ رہا ہوں نفس کی جانب توجہ دیجئے۔ چھوٹی سی مثال، ایک ایسا بچہ اس دنیا میں پیدا ہوا جس کا باپ کائنات کی تاریخ کا خبیث ترین انسان، یعنی باپ اور ماں کے جو اثرات آتے اس اعتبار سے تو اس بچے کو سر سے پیر تک گناہوں کی پوٹ ہونا چاہیے۔ ماں بھی اسی انداز اور مزاج کی، جو ماحول اسے ملا کھلم کھلا شراب کا ماحول مل رہا۔ عام بچوں کو کبھی دودھ اور پانی مل جاتا ہوگا،
اسے تو دودھ کے بدلے بھی شراب ملتی ہے اور پانی کے بدلے بھی شراب ملتی ہے. میں ماحول کے حوالے سے محاورتاً بات کر رہا ہوں. ہر وقت 24 گھنٹے جہاں پہ یہ رہتا، جس کمرے میں یہ زندگی گزار رہا، نہیں جس محل میں یہ رہ رہا، سوائے گانے بجانے کے اور یہاں کوئی مشغلہ ہی نہیں. اگر کبھی غلطی سے محل کے باہر اذان کی آواز گونج جاتی تو اس محل والوں کا رد عمل یہ ہوتا کہ یہ کتنی نجس آواز ہمارے کان میں آ گئی، کان نجس ہو گئے. اے موسیقار اور اے گلوکار، اپنا گانا شروع کر دے تاکہ جو نجس کان ہے گانے کی آواز سے پاک ہو جائے. یہ مزاج، ایک ایک جملہ مزاج بتا رہا کہ کس ماحول میں یہ بچہ پل رہا ہے، بڑھ رہا. رزق بڑی اہمیت رکھتا ہے انسان کے ایمان کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی. لیکن آخری ایک جملہ جو مجھے آخر میں کہنا تھا شروع میں کہہ دوں، وہ یہ کہ کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، آدمی کے پاس اتنی طاقت و صلاحیت اللہ نے رکھی کہ وہ ہر چیز کا مقابلہ کر سکتا ہے. رزق حرام، حرام آواز، حرام ماحول، باپ اور ماں کے حرام اثرات اتنے زیادہ کہ اب ہم بغیر تاریخ پڑھے ہوئے نتیجہ یہ نکال دیں کہ یہ تو دنیا کا سب سے گمراہ بچہ بنا ہوگا، کیونکہ ہر وہ چیز جو آدمی کو بہکا سکتی اور ہر وہ خرابی جو نفس کے اندر گندگی لا سکتی وہ سب اسے ملی. والدین سے بھی، ماحول سے بھی، رزق کے حوالے سے بھی، جتنا اس کا چاروں طرف کا سرکل بن، ہر حوالے سے. جیسے ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے مگر یہ دیکھیں کہ ایک ماں 40 منزلہ عمارت پہ کھڑی ہے، اس کے ہاتھ سے بچہ گر پڑا. اب نہیں دیکھا کہ کیا نتیجہ ہوا، لیکن خالی اتنا دیکھ کر ہم کہیں گے کہ بیچارہ 6 مہینے کا بچہ 40 منزلہ عمارت سے گرا ہے تو کیا اس کا حشر ہوا ہو. یہاں خالی یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے کی خرابی میں تو کوئی شک ہی نہیں. مگر تاریخ نے بتایا کہ لاکھ سلام ہو اس بچے کے اوپر جو ایسا بن کے ہمارے سامنے آیا کہ بہت سارے صاحبان ایمان بھی اپنی اولاد کو ایسا نہیں بنا پاتے. آپ سمجھ گئے، آپ کے واہ واہ بتا رہی ہے، آپ سمجھ گئے کہ تذکرہ کر رہا ہوں یزید لعین کے بیٹے معاویہ کا. یزید کا بیٹا، یزید کے محل پرورش پائی اور جو پہلی اس کو آغوش ملی، پہلی تربیت کا، وہ یزید کے بھی باپ کی ملی جو واقعاً یزید کا بھی باپ تھا. اور پھر رہی صحیح کسر باپ اور ماں اور محل کے ماحول. کیا چیز اس محل میں اسلام تھا. یعنی کچھ جملے تو ایسے ہیں کہ مجھے بیان کرتے ہوئے حیا آتی ہے. تماشا با رخسار یزید، کسی شیعہ عالم کی کتاب نہیں، خواجہ حسن نظامی کی ایک کتاب. کیا کیا حالات و واقعات اس محل میں. یعنی جو یزید کے خلاف کربلا کے بعد ایک دفعہ مدینے والوں نے اپرائزنگ کی تھی، اس کا ایک جملہ یہی تو تھا نا کہ جو محارم کا، محرم عورتوں کا کبھی خیال نہ کرتا وہ جانشین رسول. اور یہ واقعات اس کتاب میں اس جملے کی مزید تشریح. مدینے والے اپنی آنکھ سے دیکھ کے آئے تھے یہ واقعات، اس ماحول میں پرورش پائی. لیکن اللہ ہے وہ پاکیزگی نفس اور ایمان کہ نہ صرف یہ کہ اسے یہ پتا تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا، بلکہ اس کے بعد اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو معذرت کے ساتھ بہت سارے مومنین بھی نہیں اٹھا پاتے. مومنین میں بھی آپ کو مصلحت پسند بہت ملیں گے. پتا ہے کہ حق کہاں ہے باطل کہاں. اب حق و باطل ایک اسلام کی حد تک ہوتا ہے، ایک اپنے ماحول کی حد تک ہوتا. پتا ہے حق کہاں ہے باطل کہاں، مگر حق کی حمایت نہیں کر پاتے، باطل کی مذمت نہیں کر پاتے، کیونکہ اپنا کوئی نقصان ہو رہا، تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، دوستیاں متاثر ہو رہی ہے، کچھ مالی فائدے سے آدمی محروم ہو رہا ہے، کہیں نوکری کا مسئلہ آ رہا ہے، کہیں کاروبار کا مسئلہ آ رہا. دل ہی دل میں انتہائی مذمت کر رہے اس باطل کی، مگر بول نہیں پاتے کہ بھائی ہم اپنا نقصان کیوں کر لیں. اور دل ہی دل میں حق کے ساتھ ہیں اور اس کی مظلومیت پر آنسو بہا رہے ہیں، مگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ حق کی حمایت کرے. یہ صاحبان ایمان کی بات، جنہیں الحمدللہ اور کوئی چیز ملی ہو کہ نہ ملی ہو، نسلاً بعد نسل اپنے والدین کے ذریعے سے
حسینیت آزاداری اور کربلا تو ملی، اور کربلا کی بنیاد ہی یہ ہے کہ حق کو خالی پہچاننا نہیں ہے، حق کی حمایت کرنا، باطل کو خالی پہچاننا نہیں ہے، باطل کے خلاف جہاد کرنا، ان کی یہ حالت۔ اور یزید کا بیٹا، ہر ایک کو تفصیل معلوم ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا اس لیے کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا، صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ اپنے باپ اور دادا کے تمام کردار و اعمال سے واقف تھا تو عقل مندی کا تقاضا یہ تھا، اور ظاہری اعتبار سے اپنی ذمہ داری سے بچنے کا، کہ بس ٹھیک ہے کہہ دیتا نہیں چاہیے مجھے یہ حکومت، نہیں چاہیے مجھے یہ خلافت، تم جانو تمہارا کام، یہ نہیں کہا۔ جب خاندان والوں نے آ کے کہا کہ تمہارا باپ جہنم واصل ہوا، 14 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سن 64 ہجری کا سن تھا، یہ پتہ نہ چل سکا کہ یزید کیسا جہنم واصل ہوا۔ وہ گھوڑا ملا جس پہ اس کی ایک کٹی ہوئی ران تھی، اور پھر کچھ تاریخی واقعات تو آئے، لیکن پوری صحت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ خاندان والوں نے کہا کہ بڑی محنت کے ساتھ یہ حکومت ہم لوگوں نے قائم کی، اب تمہارا باپ دنیا سے گیا تو تمہیں آگے بڑھنا۔ محنت تو بہت زیادہ کی گئی، بہت پہلے اس خاندان کے پیر مغاں نے کہہ دیا کیا ہے ہمارے خاندان والوں، ایک بار خلافت آ گئی ہے، گیند کی طرح اسے اچک لو، ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ تو کہا یہ تو بہت سالوں کی اور نسلوں کی محنت۔ خاندان والے آ گئے، کہنا چاہیے تھا خاندان والوں سے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، پتا ہے کہ اتنا کہہ کے رہ جاتا تو بات دبا دی جاتی، بات چھپا دی جاتی، صرف اتنا کہا جاتا کہ یزید کا بیٹا اس نے حکومت قبول نہیں۔ ارے حق کی معرفت لوگوں کو کرانا ہے، کلمہ حق مجمع کے سامنے پیش کرنا۔ چنانچہ کا اچھا تیاری کرو، دربار سجایا گیا، دربار سجایا گیا، اور اسی جگہ دربار سجایا گیا جہاں پہ کبھی سے مطلب 2 سال 3 سال پہلے سید الساجدین کو قیدی بنا کے لایا گیا، وہی جگہ ہے، وہی دربار۔ دیکھیں کتنے جلدی پروردگار یہ بتا دیتا، حسین کے بیٹے سجاد نے کبھی اپنے بابا پہ شرمندگی ظاہر نہیں کی، فخر کے ساتھ کہا میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا ذبح کیا گیا، اور اسی جگہ 3 سال کے اندر اسی یزید کا بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کیا کہہ رہا، وہی شام کی مسجد۔ دیکھیں گھر میں بیٹھ کے نہیں کہا مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے، ممبر پہ آیا، کہا سنو مسلمانوں، میرا باپ میرا دادا انہوں نے گناہ عظیم کیا، اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، میں اپنے بزرگوں کے گناہوں میں شریک نہیں ہونا چاہتا ہوں، اور ایسی حکومت جس کی بنیاد خون حسین پہ رکھی گئی میں اسے لات مارتا ہوں، ٹھکراتا ہوں، اور یہ کہہ کے واپس گھر کے اندر آ گیا۔ دیکھیے یہی بات وہ خاندان والوں سے گھر کے اندر کہہ دیتا، وہ ری ایکشن نہ ہوتا۔ اب جب بڑے مجمع کے اندر خالی اس کا اپنا مسئلہ نہیں تھا بلکہ پورے خاندان کے حوالے سے بات ہو گئی، زہر دے کے اس کو شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، شہادت مل جائے، لیکن اتنا پتا ہے کہ حق کو پہچان کر سینے میں نہیں رکھا جاتا ہے، مجمع کے سامنے بیان کیا جاتا ہے حق کیا ہے باطل کیا۔ یزید کا بیٹا، لیکن میرا موضوع جو ہے حق و باطل کی پہچان نہیں، یہ تو غالباً علامہ فاضل مصری صاحب کا موضوع ہے، غالباً میرا موضوع یہ کہ مومن ذرا سا گانا بجانا، اسکولوں کی تعلیم، بے حجابی کا بڑھتا ہوا رجحان، ٹیلی ویژن اور ڈش اینٹینا کی خرابیاں، انٹرنیٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں دیکھتا اور حوصلہ چھوڑنے لگتا ہے، ہمت پست ہونے لگتی ہے، ہتھیار ڈالنے لگتا ہے۔ یزید کا بیٹا کیسا بدترین ماحول اسے ملا، نہ رزق کبھی حلال ملا ہوگا، نہ ماحول کبھی پاک ملا ہوگا، نہ باپ اور دادا کی جانب سے کوئی خوبی اس تک منتقل ہوئی ہوگی، لیکن کیسا بہترین نمونہ بنا تزکیہ نفس کا۔ البتہ معجزات نہیں ہوئے، اتنا ضرور تھا کہ محل میں آنے والے استاد نے آہستہ آہستہ اپنے مشن کو پورا کیا اور اسے حق اور باطل پہنچا دیا، کام کیا گیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا یہ آپ تک پہنچانا۔ آج کل ہر آدمی کی زبان پہ یہ کہ مولانا وقت نہیں، بہت مصروف، کس چیز کے لیے وقت نہیں؟ کہا کہ بس اتنا لگے ہوئے محنت و مزدوری ہوں۔ یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اولاد کے لیے کر رہے ہیں۔ کون سے یہ اولاد کے لیے آپ محنت و مزدوری کر رہے ہیں؟ ذرا سنیے، اصل جو نقطہ ہے نا وہ صرف ایک، کتنا ہی خراب ماحول کیوں نہ ہو، گھبرائیے نہیں، ایک قربانی دینا۔ اور وہ کیا ہوا؟ یزید کا باپ، ہم لوگ لگ گئے روزگار کے چکر میں، یزید کا باپ لگ گیا شراب اور رقص و موسیقی کے چکر میں۔ دونوں طرف نتیجہ ایک نکل رہا ہے کہ اولاد کے لیے وقت نہیں۔ استاد نے اس سے فائدہ اٹھایا، باپ کو پرواہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا کیا پڑھ رہا ہے، کیا لکھ رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے،
استاد لا کے رکھ دی. جیسے آج کے استاد نے فائدہ اٹھایا ہمارے بچوں کو بہکانے کے لیے, 1300-1350 سال پہلے کے استاد نے فائدہ اٹھایا اس بچے کو راہ حق میں لانے کے لیے. باپ اپنے کام میں لگا, ماں اپنے مشغلوں میں لگی, بچہ خالی بچہ ہے. اس محب اہل بیت اور اہل بیت کی معرفت رکھنے والے نے موقع سے فائدہ اٹھایا, ایسا دین اس تک پہنچا دیا کہ آپ کے سامنے اتنی بڑی مثال بن گئی. ایک بات سامنے آ گئی, اولاد سب سے زیادہ وقت چاہتی ہے. توجہ دیجیے, وقت دیجیے. ماحول کتنا ہی بدتر کیوں نہ ہو, حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو, جسے کہتے ہیں انگریزی میں اٹینشن, بس یہ چاہیے اولاد کو. آج ہمارے پاس یہی نہیں. ہم اچھے سے اچھا کھانا اور اچھے سے اچھا پینا اور اچھے سے اچھا لباس اور اچھے سے اچھا مکان دے رہے ہیں. میں نے کل عرض کیا نا, اس میں دو چیز, کچھ ایسے جو غافل ہیں, یعنی اللہ نے ان کو کوئی ایسا جاب یا کوئی ایسا کاروبار یا کوئی, اب یہ خالی یہاں کے مومنین کے لیے تو مجلسیں نہیں, یا پہلے سے کوئی ایسا اثاثہ اور جائیداد اور مربے دے رکھے کہ وہ وقت نکالنا چاہے نکال سکتے, نہیں نکالنا, اہمیت کا اندازہ ہی نہیں. اور بعض واقعان ایسے ہیں جنہیں الجھا دیا دشمن اتنا زیادہ معاش کے چکر میں کہ یہ وقت دینا چاہے بیچارے نہیں دے پا رہے ہیں. خلاصہ دونوں صورتوں میں ایک, دونوں صورتوں میں ایک. اور وہ یہ کہ اولاد کسی چیز سے خراب نہیں ہوتی, چاہے آپ اسے شراب کے ماحول میں رکھیں کہ گانے کے ماحول, رزق حرام کے ماحول میں رکھیں کہ بے حجابی کے ماحول, دشمنی اہل بیت کے ماحول میں رکھیں کہ دشمنی اسلام کے ماحول, اگر آپ اسے وقت دے رہے اور اولاد ہر صورت میں خراب ہو جائے کہ آپ اسے کتنے ہی پاکیزہ ماحول میں رکھ دیں, اور اگر توجہ نہ دے پائے, وقت, اولاد ہم سے وقت چاہتی. یہ نہیں کہ سارا کام چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جائے, نہیں, لیکن ہر دن, چھٹی کے دن, ہر وقت, تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد. اور یہی وہ نقطہ جو آپ دیکھ لیں گے کہ آج سب سے مشکل ہو گیا, اگرچہ اس کا متبادل بھی ہمارے سامنے یزید کے بیٹے کی مثال میں آ گیا کہ خود براہ راست وقت نہیں دے سکتی, تو یزید کے بیٹے کو استاد مل گیا, ذرا سا خرچہ ادھر بھی ہو جائے. مگر اب یہ تربیت اولاد کا موضوع بڑھتا جا رہا, اور یہیں پر وہ بات بنی, خود وقت نہیں دے سکتے ہو استاد, بہرحال وقت ضرور دینا, کیونکہ نفس پاک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آدمی کے پاس صحیح علم نہ ہو. پھر آ جائیے عام زندگی کی مثال, کپڑا دھونا ہے, گاڑی دھونا ہے, برتن دھونا ہے, یعنی جو چیزیں گندی ہو جاتی ہیں, گوشت دھونا ہے, پانی اگر نجس ہو گیا اسے دھونا, پاک کرنا, یہ بھی ہے اسلام. ہر چیز کا الگ طریقہ ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس معلومات نہ ہو, چھوڑ دیجیے ابھی نفس کے موضوع, عام زندگی میں آ جائے. کپڑے کی بھی ہزاروں قسمیں, سوتی کپڑا, اونی کپڑا, قیمتی کپڑا, بالکل رف کام کرنے والا کپڑا, ہر ایک کے دھونے کا الگ طریقہ ہوتا. ہر ایک کے علم میں اگر طریقہ پتہ نہ ہو تو کیا نتیجہ نکلتا, کپڑا دھونے جاتے ہیں وہ چترے چٹرے ہو جاتا. جس طرح سے سوتی کپڑے دھو جاتے ہیں اس طریقے سے مثلا ململ کا کپڑا نہیں دھل سکتا. ایک عورت گھر میں رہ کے اچھی طرح سے جانتی کہ یہ کس طرح دھلے گا اور وہ کس طرح دھلے گا. شیشے کے اور چینی کے نازک برتن اور تانبے اور پیتل کی پتیلیاں, دونوں کو دھونا ہے مگر دونوں کے طریقے میں فرق ہوگا. یہ ساری عام زندگی کی مثال ہے کہ اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ دھونے کا طریقہ کار کیا. جیسے ایک صاحب کی بلی گندی ہو گئی تھی, وہ اس کو دھو رہے تھے, دوسرے صاحب گزرے, کہا کیا اس پہ ظلم کرتے ہو, جانور ہے, مر جائے گی. کہا نہیں مرتی ورتی. چلے گئے یہ صاحب, ٹھیک ہے, جب وہ سن نہیں رہا تو میں کیوں بولوں. واپس آئے تو دیکھا واقعاً بلی مری پڑی. کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا نا مر جائے گی. کہا تمہارے کہنے سے نہیں مری, دھونے سے نہیں مری, نچوڑنے سے مری. اب کپڑا اگر دھو رہے ہیں تو نچوڑنا ضروری, لیکن بلی دھو رہے ہیں تو نچوڑ نہیں سکتے. دیکھیں بہت چھوٹی سی بات ہے, لیکن پاک کرنے کا طریقہ لفظ ایک ہے لیکن ہر چیز کے لیے الگ طریقہ ہوتا ہے. اس کے لیے معلومات ہونی چاہیے. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو تقدیر میں لکھا, کیا کریں, ایسا ہونا, ایسا بھی نہیں ہوتا. کیا وہ بوجھ بھجکڑ ہے, لال بھجکڑ ہے, کون ہے جن کا بہت ہی مشہور واقعہ اپنے گاؤں میں سب سے عقل مند سمجھے جاتے تھے. ایک آدمی یا ایک بچہ کسی طرح سے درخت پہ چڑھ گیا لیکن پھنس گیا وہاں سے, اب اتر نہیں پا رہا. سب لوگ کوشش کر کے تھک گئے, وہ بھی ڈرا جا رہا ہے, سہما جا رہا ہے. وہاں پہنچ تو گیا, بلایا گیا ان کو کہ آپ سے زیادہ عقل مند تو کوئی نہیں. آ گئے,
کہا کہ اچھا اس کو واپس لینا، رسی لاؤ، رسی لائی، کہا پھندا بنا کے اس طرح پھینکو کہ یہ اس کی گردن میں آ جائے یا اس کے بدن پہ آ جائے یا ہاتھوں میں آ جائے، آ بھی گئے، کہا اب اسے کھینچو، ایک دم سے کھینچا گیا، زمین پہ گر کے چکنا چور ہو گیا، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ آپ نے کیا طریقہ بتایا؟ کہا کیا کر، اس کے مقدر میں تھا، ورنہ پچھلے مہینے فلاں گاؤں میں ایک آدمی کنویں میں گرا تھا، اسی طرح رسی ڈال کے کھینچا تھا تو وہ صحیح سالم نکل آیا۔ تو میرے طریقے میں فرق نہیں ہے، اس بچے کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا۔ یہ تقدیر کی بات ہے کہ لا علمی کی بات؟ دیکھیے اب لطیفے تو نہیں سنانا ہے، لیکن کتنے ایسے واقعات آتے ہیں جس کا خلاصہ ایک جملہ، وہ یہ کہ عام دنیاوی چیزیں اگر پاک کرنا ہو یا صاف کرنا ہو یا اسے محفوظ کرنا ہو تو اگر علم نہیں ہوگا، پراپر معلومات نہیں ہوگی، ادھر والا طریقہ ادھر استعمال کیا، ادھر والا طریقہ ادھر استعمال کیا، چیز خراب ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ضائع ہو جائے گی، مر جائے گی۔ اسی لیے آج کل تو بلکہ اچھی کمپنیاں جب کپڑا دیتی ہیں مارکیٹ میں تو لیبل بھی لگاتی کہ اس کے دھونے کا طریقہ کار کیا، کمبل کس طرح دھلتا ہے، سویٹر کس طرح دھلتے ہیں، قالین کس طرح دھلتا ہے، بنیان کس طرح دھلتی۔ تو سب کا جو خلاصہ وہ اسلام نے 1400 سال پہلے کا کہ جب کپڑے کے اندر اور برتنوں کے اندر اور عام چیزوں کے اندر تم اس کا خیال نہ رکھو۔ اب آ جائیے ذرا شرعی مثالیں سن لیجیے، یہ تو تھی عام مثال۔ فرش نجس ہو گیا، خاتون خانہ کو اگر پتہ نہ ہو کہ زمین کس طرح دھول جاتی ہے یا پاک کی جاتی، اس نے وہ پوچھا لگا دیا، پتہ نہیں کہ یہاں پوچھا کا لفظ لوگ سمجھیں کہ نہ سمجھیں، لگا دیا پوچھا، نتیجہ کیا، اتنی سے نجاست تھی پورے گھر میں پھیل گئی۔ وہ بیچاری سمجھ رہی ہے میں نے پاک کیا، پاک تو کیا کرتی، جو باقا پورا گھر پاک تھا وہ سارا نجس ہو گیا، لا علمی کا نتیجہ۔ بچے نے پیشاب کر دی، آج بھی کتنی خواتین ایسی کہ وہ پانی لیا اور اس کے اوپر ڈال دیا اور کہا کہ یہ پاک ہو گیا، یہ سب لا علمی۔ یہ لا علمی آگے بڑھتی۔ ہندو کے گھر کا کھانا آ گیا، ہندو کے یہاں کی مٹھائی آ گئی، ہندو کے یہاں کی ترکاری آ گئی، مزیدار چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ کھانا کھا کے نہیں آئے تو آپ کے منہ میں پانی بھی ذرا سا آ رہا ہوگا، لیکن خلاصہ کیا، اگر ہندو نے اپنے ہاتھ سے پکایا ہے تو حرام اور نجس، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے پاس اس کے پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ اٹھاتے ہیں گلاب جامن، اس گلاب جامن پہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خالی کا پاک ہو گئے۔ اچھا مسئلہ غلط نہیں ہے، تعجب کی بات یہ کہ مسئلہ غلط نہیں، غلط جگہ استعمال ہوا۔ کنویں سے کسی کو نکالنا ہے تو یقیناً رسی پھینکو اور اس سے کہو پکڑو اور آپ کھینچے وہ نکل آئے، اور درخت پہ کوئی آدمی پھنسا ہے اس سے کہے رسی پکڑو اور کھینچو تو وہ مر جائے گا۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ بالکل غلط ہے، مسئلہ صحیح، لیکن کیا مسئلہ، توضیح المسائل لے لیں، تحفۃ العوام لے لیں، گجراتی کی شام عمل لے لیں، انگلش کی اسلامک رولنگز لے لیں، سب میں ایک مسئلہ، چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ۔ کہا کہ 7واں یا 8واں طریقہ ہے کلمہ پڑھنا، ہے کتاب میں مسئلہ ہے ہر مجتہد کے نزدیک طے شدہ، لیکن وہ کیا، وہ یہ ہے کہ ایک ہندو سر سے پیر تک نجس، اگر اسے پاک ہونا تو ایک طریقہ یہ کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائے، سر سے پیر تک پاک ہو جائے گا۔ مسئلہ اپنی جگہ ہے اور بالکل صحیح، ہندو کے پاک ہونے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ آپ اسے نہلائیے، دھلائیے یا ان صاحب کی طرح نچوڑیے کہ کچھ کیجئے، وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا کے پانی اس کے اوپر آپ ڈال دیں، پاک نہیں ہو سکتا۔ آب زمزم میں اسے کئی غسل دے دے، پاک نہیں ہو سکتا۔ وہ پانی جو ہر نجاست کو پاک کرتا ہے، ہندو کو پاک نہیں کر سکتا۔ لیکن کوئی پانی ڈالے بغیر اس نے زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سر سے پیر تک پاک ہو گیا۔ کیسے پاک ہو گیا؟ کلمہ پڑھنے سے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے خود اس غیر مسلم کے پاک ہونے کا۔ گلاب جامن کلمہ پڑھنے سے پاک نہیں ہوتی، کہ آپ نے کہا جب ہندو پاک ہو سکتا تو گلاب جامن اس کے ہاتھ کی پکی بھی ہے تو یقیناً پاک ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ جو تماشے ہوتے ہیں، چاہے وہ بلی نچوڑنے کے ہوں، کہ درخت سے کھینچ کے اتارنے کے ہوں، کہ پوچھا لگا کے سارا گھر نجس کرنے کے ہوں، کہ گلاب جامن اور پوری ترکاری پہ کلمہ پڑھنے کے، سب کیا بتا رہے؟ چھوٹے چھوٹے لطیفے، خلاصہ یہ بتا رہے کہ پاک کرنا یا تزکیہ، معلومات چاہتا ہے، معلومات نہ ہو تو پاک کرنے جائیں گے اور زیادہ نجس کر لیں گے، چنانچہ نفس کو پاک کرنا، نفس۔ اب ایک بہت چھوٹی سی مثال ابھی دے دوں، تفصیل بعد میں آئے گی، یعنی یہ مثالوں کا سلسلہ مکمل کر کے اصل پیغام پہ آنا۔ غیبت، غیبت نجس ترین چیز ہے نفس کے لیے۔ جیسے کپڑا نجس ہوتا ہے، بدن نجس ہوتا ہے، نفس کیسے نجس ہوتا ہے؟ کپڑے پہ کئی نجاستیں لگے، سب سے زیادہ کس چیز سے کراہیت آئی؟
مثلا پیشاب و پیخانے کی نجاست نظر آ رہی ہے، بڑی کراہیت آئی. اسی طرح نفس کو نجس کرنے والی سب سے بدترین چیزوں میں سے غیبت. اچھا کیسے پتا؟ ظاہری اعتبار سے کیا ہمارے کپڑے پہ کوئی ایسی نجاست لگی، دیکھنے والے اطراف میں کیا ان کا ری ایکشن ہوگا؟ منہ بنائیں گے، ناک بند کریں گے، چہرے کے اوپر تکدر کے آثار ہوں گے، پرے ہٹ کے بیٹھیں گے، موقع ملے گا باہر چلے جائیں گے کہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. کوئی ایسی نجاست ذہن میں لے آئیے جو آپ کے خیال سے بہت بری. ٹھیک ہے، روح کی نجاست ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا، روح کو نہیں دیکھ سکتے تو نجاست کو کیا دیکھ؟ فرشتے تو دیکھتے ہیں نا. جیسے ہی کسی نے یہ نجاست اپنی نفس پر پیدا کی، فرشتوں نے ناک بند کر لی، تکدر کے آثار پیدا ہوئے، بدبو کی وجہ سے بیٹھنا محال ہو گیا، اکثر اٹھ کے چلے گئے. غیبت، اس میں ایک چیز غیبت، یعنی وہ گناہ. حدیثوں میں تو گناہ کی خرابی بڑے سخت الفاظ میں آتی رہتی. قرآن کے اندر کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی خرابی اس لفظ میں آئی ہو جو غیبت کی آئی. پوری ایک تقریر آگے غیبت پہ کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ جیسا آپ نے کہا، آپ نے سنا نفس کو سب سے زیادہ نجس کر دو. مگر ایک جملہ کافی. دیکھیے یہ قرآن کا اسٹائل نہیں ہے، ابھی سے کہہ دوں. مگر غیبت کوئی ایسی خرابی، بدبودار. ایک مرتبہ جہاں پہ غیبت کرنے والا پہنچتا تو گویا اپنے ساتھ نجاستیں اس طرح سے لگا کے آیا ہوا کہ اطراف میں بیٹھے ہوئے فرشتے. ہمیں دنیاوی نجاست پیشاب پیخانے کی مثال بار بار نہیں دہرا رہا، لیکن آپ کسی کے بدن یا کپڑے میں دیکھیں تو کیا آپ کی حالت کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ غیبت کرنا ایسا کہ قرآن نے کہا اپنے ذہن میں ایک مثال لاؤ. تمہارا بھائی مر گیا، اس کی میت پڑی، تم آگے بڑھے، مرے ہوئے بھائی کے بدن سے گوشت کاٹا اور وہ گوشت کھانے لگے. حدیثوں میں اخلاقی واقعات میں ایسی مثالیں پھر بھی آتی ہیں، قرآن کا یہ انداز نہیں. غیبت واحد گناہ کہ قرآن نے انداز بیان یہ اختیار کیا کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے. سورہ حجرات کی 3-4 آیت. اتنا بدترین گناہ کہ ذرا سی بھی شرافت انسانی ہو، برداشت نہیں کرے میں اپنے بھائی کی میت کو نوچ کے کھاؤں. مگر ایک منزل آتی ہے کہ غیبت کرنا واجب ہو جاتی. اب اگر معلومات نہ ہو، صرف اتنا آپ نے سنا ہے کہ غیبت اتنی بڑی نجاست، اتنی بڑی خرابی، آپ نے کہا میں کہیں غیبت نہیں کروں گا. کس نے یہ کہا؟ امام غزالی نے کہہ دیا. غزالی کا مشہور و معروف فتویٰ ہے نا، سارا عالم اسلام چل رہا ہے. کیا فتویٰ؟ کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ یزید کتنا برا ہے، لیکن ہم اسے اس لیے برا نہیں کہیں گے کہ ہم غیبت نہیں کرنا چاہتے. اللہ اللہ، اتنے مقدس، اتنے پرہیزگار، اتنے پاورفل بن گئے کہ اب کہہ رہے یزید کی بھی برائی نہیں کریں گے کیونکہ ہم غیبت نہیں کرنا چاہتے. یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کتنا برا. ان سے تو بہتر ہے جو کہتے ہیں کہ یزید کو نبی بھی کہہ دو تو غلط نہیں. مگر جہالت کا نتیجہ کیا نکلا کہ اب اگر یہ قرآن بھی پڑھیں گے تو اعوذ باللہ تو پڑھیں گے، من الشیطان الرجیم نہیں پڑھیں گے کہ جی شیطان کی غیبت ہو رہی. ہم نہیں کرتے غیبت. ان کے گھر میں قرآن اگر رکھا ہو تو جہاں جہاں فرعون کا نام ہے کھرچ کے نکال دیں گے. بھائی ہم اپنے گھر میں گالم گلوچ والا کوئی جملہ نہیں رکھ سکتے. قرآن بھی اگر فرعون کی مذمت کرے ہم غیبت نہیں کرتے. یہ سارے تماشے کس بات کے؟ یہ سارے تماشے ہیں وہی چیز. قرآن نے رسول سے کہا کہ ان کا نفس پاک کرو، مگر اس طرح سے نہیں. پہلے کتاب کی آیتیں تلاوت کرو، بعد میں ان کو علم عطا کرو. جہاں کتاب کا علم نہ ہو وہاں پہ نفس پاک کر بھی دو، پاک رہ نہیں سکتا. وہ لا علمی کی وجہ سے بچہ، چھوٹا بچہ ہے نا، لا علم ہوتا، ماں سے پوچھی، جتنی مرتبہ تیار کر کے بھیجتی ہے باہر جاتا ہے اپنے آپ کو بھیگندہ کر کے لے آتا. جب تک کہ اس میں اتنی سمجھ نہ پیدا کی جائے تو بعض جگہ مائیں باپ لاپرواہ، وہ بچہ داڑھی مونچھوں والا ہو گیا، پھر بھی کوئی ٹریننگ نہیں ملی، اس کی وہی حالت. تو اب جیسے بچے سے آپ سمجھ رہے کہ 50 دفعہ آپ اس کے کپڑے بدلیے، ہاتھ منہ دھلائیے، پاؤڈر واؤڈر، سرما ارما، کنگھی ونگھی سب چیزیں، پھر باہر جائے گا دوستوں کے ساتھ کھیل کھا کے آئے گا، پھر دوبارہ گندا نظر آ رہا. جب تک کہ اس کو اتنا ٹرین نہ کر دے کہ وہ خود ہی ساری صفائی خود کر لے. یہی قرآن نے کہا رسول کتنی بار ان کے نفس کو پاک کرو گے، تم پاک کرو گے، دوبارہ نہ جس کریں گے ان کو وہ علم دے دو کہ اس کے بعد ضرورت نہ پڑے، یہ خود ہی اپنے نفس کو پاک کرتے رہے. چنانچہ اب ہم نے دیکھا کہ اس کمی علم کا نتیجہ برسیسا بن گیا. واقعہ بڑا مشہور، لیکن کیا کیا جائے، موضوع ایسا ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنا ضروری. اس کے اندر بہت ہی کام کی بات آئی، بہت ہی کام کی بات. نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی حدیثوں میں کام کی بات نہیں. ہمارے موجودہ موضوع اور موجودہ معاشرے کی وجہ سے آج بھی اس فکر کے لوگ ہیں
جو شریعت سے براہ راست ٹکرانا نہیں چاہتے ہیں، احترام کرتے ہیں شریعت پروردگار کا، لیکن ذہن میں یہ خیال آ جاتا کہ کیا سارا اسلام ایک داڑھی ہے؟ اگر ہم داڑھی نہ رکھیں اور باقی ساری نیکیاں کریں تو کیا حرج؟ برسیسا شیطان خود گر کی بات بتا رہا، سورہ مبارکہ حشر کے درمیان کی آیت، اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انا بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ چور سے کہے چوری کر، شاہ سے کہے تیرا گھر لٹتا، یہ مثال ہے شیطان کی۔ ترجمہ کیا ہے کہ یاد کرو جب شیطان نے ایک انسان سے کہا کفر اختیار کرو میں بچا لوں، فلما کفرا، جب اس مومن انسان اس کی باتوں میں آ گیا، قال انا بریء منک، کہا میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں۔ واقعہ ذہن میں رکھیے گا، مستجاب الدعوات۔ آج قطعاً ارادہ نہیں تھا، پھر یہ لفظ آ گیا دعا، پھر لفظ آ گیا 5ویں مجلس ہے، 5واں مسلسل دن۔ برسیسا ان چند لوگوں میں سے ایک ہے جن کا نام ہے مستجاب الدعوات۔ یہ ایک منزلت ہوتی ہے آدمی کی کہ اتنا بلند ہو جاتا ہے وہ بھی نفس کی پاکیزگی سے کہ جو دعا کرے، جس کے لیے دعا کرے، ادھر اس کی زبان سے دعا نکلی اور ادھر اس کی دعا قبول ہوگی۔ ایسے آدمی کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ مستجاب یعنی جس کی دعا قبول ہو، دعوات دعا کی جمع۔ اور یہ بھی رتبہ ایسا ہے جو ہمیں اور آپ کو مل سکتا، مگر دو ایسے لوگ جو پہلے اپنی پاکیزگی کی وجہ سے اس منزل پر پہنچے اور پھر ایک ٹیکنیکل غلطی کی وجہ سے دھڑام سے زمین پہ گر گئے، اور دونوں کے حالات آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا تاکہ موضوع آگے بڑھے کہ تزکیہ ہونے کے بعد بھی تزکیہ ختم ہوتا۔ ایک بلعم باعور ہے، وہ بھی قرآنی واقعہ، ایک برسیسا ہے، یہ بھی قرآنی واقعہ۔ برسیسا کی خرابی آج سنیے، بلعم باعور کی باری اس دن آئے گی جس دن مجھے عورتوں کی خبر لینا ہوگی۔ یہ تو ذرا توہین آمیز جملہ ہے، وہ میری ماں ہے، میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، لیکن ذرا سا ہنسی مذاق۔ جس دن عورت ہمارا موضوع بنے گا وہ بلعم باعور آئے گا۔ آج آپ ہمارا موضوع برسیسا، یعنی یہ موضوع کیا بنا کہ ہم تو ابھی بات کر رہے ہیں نفس پاک کرو۔ ارے دو خرابیاں تو ایسی ہیں کہ جس نے اپنا نفس اتنا پاک کر لیا کہ مستجاب الدعوات بن گیا کہ ادھر اس کی زبان سے جملہ نکلا، ادھر دعا قبول ہوئی، وہ بھی دھڑام سے زمین پہ گر کے دوبارہ پرانی حالت سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ نمبر 1 برسیسا۔ جب مستجاب الدعوات ہو گیا، ایک صاحب نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، یہ واقعہ میں نے کم از کم 200 دفعہ پڑھا، یا نہیں پڑھا، لیکن میں طالب علم، آپ نے علماء کا بیان سنا، کیسے ممکن ہے کہ واقعہ نہ سنا؟ مگر ایک سوال مجھ سے کیا گیا کہ مولانا کیا ہم بھی مستجاب الدعوات بن سکتے ہیں کہ یہ سب پہلے ہوا کرتے تھے؟ آخری مستجاب الدعوات جو میرے علم میں آئے وہ حیدرآباد دکن کے ایک بزرگ تھے، البتہ یہ بات پاکستان بننے سے پہلے کی۔ اس کے بعد ذاتی طور پہ میں کسی کو نہیں جانتا۔ ہاں یہ تو 2 سوال کہ مولانا آج کل جو مستجاب الدعوات ہے ان کا ایڈریس دے دیجیے، جاب کا مسئلہ ہے اور بیماری کا مسئلہ ہے اور پنکھے نہیں چلتے اور اے سی کمرہ ٹھنڈا نہیں کر رہا ہے تو ان کے پاس جائیں گے۔ تو اس کا یہ جواب۔ دوسرا، ہم بھی بن سکتے ہیں، اس کا ایک جواب، لیکن موضوع دعا ہوتا تو میں وہ جواب دیتا، اور ابھی جواب دینے لگوں تو 10 بجنے میں 10 منٹ باقی، اور میں تو آج 9 بجنے سے بھی 4 منٹ پہلے ممبر پہ بیان شروع کر چکا تھا، تھک بھی رہا ہوں، اس لیے اس کو چھوڑی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو پہلا سوال تھا، لوگوں نے کہا کہ مولانا بتائیے ان کا ایڈریس، ہم جائیں گے۔ فطری بات، چنانچہ لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ بنی اسرائیل کا رہنے والا، اور بنی اسرائیل کا طریقہ کہ جب کوئی آدمی بہت زیادہ مقدس و متقی بنتا، شہر چھوڑ کے جنگل میں جا کے عبادت شروع کر دیتا ہے، راہب اس کا لقب پڑ جاتا ہے۔ لوگ آئے۔ اب ایسے آدمی کا وجود سب سے زیادہ بھاری ہوتا ہے شیطان پر، کسی طرح سے اس کو یہاں سے گرانا۔ شیطان نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بھائی ایک معلومات اس کے بارے میں کر کے آ جاؤ، کام شروع کرنے سے پہلے معلومات لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ خالی تقدس، تقوی اور مستجاب الدعوات ہے کہ کچھ علم بھی ہے اس کے پاس؟ کہا کہ نہیں، علم تو نہیں، نمازی بہت زیادہ، نمازی کی بات چھوڑو، روزہ بہت، روزے کی بات چھوڑو، صدقہ خیرات جتنا آتا ہے سب لٹا دیتے گا، اس کی بات چھوڑو، علم ہے کہ نہیں؟
شاگردوں کی رپورٹ تھی بس علم نہیں، لیکن ہے بڑا مقدس انسان. تو کہا دیکھنا اس کا تقدس، علم نہ ہو تو دیکھنا تقدس. ادھر شیطان نے اس شہر کے ایک انتہائی شریف مگر طاقتور، جس کی بات بادشاہ تک سنی جاتی، اس خاندان کی ایک جوان غیر شادی شدہ لڑکی کو بیماری میں مبتلا کر دیا. اب ایک سوال آئے گا کہ کیا شیطان کسی کو بیمار کر سکتا ہے؟ یہ سب الگ الگ موضوعات ہیں، ہر بات کی توقع آپ نہ کریں، اور پھر آپ کہیں تو پھر جو باتیں نامکمل رہتی ہیں ہم کو کہاں سے ملیں گی، یہ باتیں اس کا جواب میں کر دوں گا. بہرحال بیمار کر دیا، اور چونکہ یہ بیماری وائرس وغیرہ کی بیماری نہیں تھی، شیطان کی بیماری تھی، علاج بھی نہیں ہو رہا. وائرس سے بیمار ہوگا، کم بخت وائرس کو مار دیجیے آدمی ٹھیک ہو جائے، مگر شیطان کی بیماری ہے تو جب تک شیطان نہ مرے کیسے ٹھیک؟ چنانچہ ہر علاج کر کے تھک گئے. پیسے والے بھی ہیں، سر و رسوخ والے بھی ہیں، علاج کوئی مشکل نہیں. آخر خاندان والوں نے کہا کہ دیکھو اتنی حسین خوبصورت اور اچھی بچی، اور نہ مر رہی ہے نہ جی رہی ہے، ایک ہی طریقہ. اب دوا کا وقت نہ رہا، دعا کا وقت. اور دعا کے لیے ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی نام، برسیزہ کے پاس گئے. کہا ہماری بہن آئی، اس کے حق میں دعا کرو. کہا کہ اس وقت میں بہت اہم عبادت میں مصروف. ایسے لوگ کچھ چلے والے بھی کھینچتے ہیں، ہمارے ہاں تو چلے پلٹ بھی پڑتے ہیں، لیکن اسلام کی کوئی دعا کبھی پلٹتی نہیں ہے، پہلے بھی عرض کیا. خلاصہ یہ کہ کہا وہ بہت اہم عبادت میں مصروف، تو کیا کریں بہن کا؟ کہا چھوڑ دو، یہاں پہ بہت بڑی جگہ ہے، پورا ہے عبادت خانہ، لق و دق عبادت خانے ہمیشہ بڑے بنائے جاتے ہیں. امام نے کہا سنو، ذرا بھی اس کے پاس تقدس کے ساتھ معرفت ہوتی، عبادتوں کے ساتھ علم ہوتا تو یہ غلطی کبھی نہ کرتا. جنگل، تنہائی، سالوں سے اپنے نفس کو مار مار کے رکھا، اور ایک جوان و حسین عورت کو اس نے کہا کہ اکیلا، کوئی نیت میں خرابی نہیں تھی، 100% خلوص نیت تھا، لیکن غلطی. چنانچہ جو شیطان کو کرنا تھا، وہ شیطان جس مقصد کے لیے اس کو بیمار کرا کے لایا تھا، گناہ عظیم ہو گئے. گناہ عظیم کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، خدا سے زیادہ بڑا تو نہیں ہے نا. سچے دل سے توبہ کرو، بتاؤ کون سا گناہ معاف نہیں ہوتا؟ ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر علم ہو تو. جناب یونس کی قوم پہ عذاب آیا، وہاں تو روایت تو بہت مشہور واقعہ، حضرت یونس تو چلے گئے، لیکن 2 آدمی رہ گئے، ایک عابد تھا ایک عالم تھا. عابد کے پاس یہ لوگ پہلے پہنچے کہ بھائی اتنا بڑا عذاب آیا. عابد کے پاس پہلے کیوں گئے؟ معاشرہ مقدس لوگوں کو ترجیح دیتا ہے صاحبان علم پر، کہ یہ بڑے مقدس آدمی ہیں، بڑے پیر ویر ہیں، اتنی بڑی داڑھی ہے، ہر وقت 1000 دانے کی تسبیح ہے، چنانچہ یہ زیادہ بڑے. یہ ایک معاشرے کی خراب، وہ بھی کمی ہے علم کی وجہ سے. پہنچ گئے، اس نے کہا بھگتو. پہلے نبی کا مذاق اڑایا، نبی کو اپنی قوم میں سے مایوس کر کے باہر نکال دیا، اب تو عذاب آئے گئی. تو یہ بھی بعض روایتوں میں کہ ایک نوجوان کو غصہ آیا، گردن اڑا دی. کہا جب اتنا عذاب آ ہی رہا ہے تو ایک گناہ اور صحیح، تجھے کیوں زندہ چھوڑے؟ جیسے بہت سے مومنین ہم جیسوں کے بارے میں نیت کر کے تو بیٹھتے ہیں، سب نہیں، بہت سے مخلص لوگ بھی. ادھر گئے عالم کے پاس، یہ دوسرے نمبر 2 ہی آدمی صحیح تھے. اس نے کہا عذاب آ رہا ہے خدا کی طرف، مگر رحمت خدا اس کے عذاب سے وسیع، ابھی بھی جا کے توبہ کرو، ہر گناہ معاف ہو جائے. کہا نبی نے بتایا تھا عذاب آ رہا ہے، نبی کی بات، کہا نبی کی بات بھی اللہ بدل دے گا. توبہ ایسی چیز ہے اللہ کو اتنی پسند ہے، اپنے نبی کی بات بدل دے گا، جاؤ توبہ کرو. چنانچہ کاش برسیسا کو بھی اتنی معلومات ہوتی، نہیں تھی. جیسا عام طور پہ ہوتا بھی کہ جب یہ گناہ ہو جاتا، پھر گناہ وہ ہے جو اپنے اثرات بھی لے کے آتا. آج کی دنیا نے تو فیملی پلاننگ کے حوالے سے بڑی آسانیاں پیدا کرتی ہیں بہت سارے گناہوں کے لیے، پہلے تو یہ سب تھا بھی نہیں. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جب آثار گناہ نمودار ہوئے، ہاتھ پاؤں بھول گئے، رسوائی، ذلت، اتنا تقدس، کیا کرے؟ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے نا لوگوں کے پاس، اس کی گردن مڑوڑی اور جنگل میں لے جا کے اس کے لاشے کو دفن کر کے دوبارہ مصلی پہ تسبیح لے کے بیٹھ گئے. بھائی بے فکر ہے، مگر مسئلہ بھائیوں کا نہیں ہے، مسئلہ شیطان کا. وہ وہاں پہنچا، کیا رے بھائی اتنے مطمئن بیٹھے ہو، کہاں ہے تمہاری بہن؟ ارے زمانے کے مقدس ترین آدمی کے گھر میں. کہا ایسا مت سمجھو، یہ گناہ اس کے ساتھ ہو چکا، اسے مار کے زمین میں گاڑ دیا گیا. یقین بھی نہیں آ رہا بھائیوں کو، تم جھوٹ بول رہے ہو. ایک مرتبہ صحیح جملہ بھی کہا انہوں نے،
لیکن جملے کو صحیح سمجھ کے نہیں کہا تم اتنے مقدس آدمی کے بارے میں بہکا رہے ہو، تم شیطان لگتے ہو۔ اچھا واقعا شیطان ہی تھا، لگتے کیا ہو؟ لیکن یہ تو محاورتاً کہا کہ شیطان لگتے ہو۔ اس نے کہا کہ بھائی چھوٹی سی بات، برابر کے جنگل میں نا جا کے فقط اس سے پوچھ لینا تمہاری بہن کیا، خود تمہیں اس کے جواب سے پتہ چل جائے۔ چنانچہ چلے، برسیسا ان کو آتا دیکھا، پہلے ہی گھبرا رہا تھا کہ آئیں گے تو صحیح، یہ بات کو کریں گے، چہرے کا رنگ اڑ گیا، ہاتھ پیر کانپنے لگے، مگر تسبیح ہاتھ میں۔ انہوں نے جا کے کہا کہ ہماری بہن، کہا وہ تو میں نے دعا کی تھی ٹھیک ہو گئی۔ تو ٹھیک ہو گئی تو وہ ٹھیک بہن دکھائیے، کہا وہ تو چلی گئی۔ کہاں چلی گئی؟ کہا ٹھیک ہو گئی، اس نے کہا میں اپنے گھر جا رہی ہوں، تو میں نے جانے دی۔ اب ایک بار دل میں شک پیدا ہوا، نہ ہماری بہن میں کبھی اتنی ہمت، نہ کبھی وہ اس جنگل سے اکیلے گزرے، یہ کیا بات ہے؟ شک تو آ گئے۔ شیطان نے کہا چلو بادشاہ کے پاس چل کے شکایت کرو ثبوت میں، بات تو بہت لمبی ہے، ہو جائے گی اگر میں اس انداز سے پڑھوں گا۔ خیر بادشاہ وقت کو بھی یقین نہ آیا، لیکن جب شیطان نے قبر کا پتہ بتا دیا اور قبر کھودا گیا تو بہن بھی مردہ ملی، اور اب اگلا جملہ کہوں کہ نہ کہوں، بھانجا بھی مردہ ملا۔ اب تو ایک مرتبہ رنگے ہاتھوں، اب آگے کوئی شک کی گنجائش نہیں، پکڑا گیا اسے برسیسا۔ اور یہ یاد رکھیے جس سے آدمی کو بڑی عقیدت، جب ایک مرتبہ اس سے دل ہٹتا ہے نا تو اتنی ہی شدید نفرت پیدا ہو جاتی، زیادہ شدید دوستی زیادہ شدید نفرت لے کے آتی۔ تبھی تو میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا کہ کبھی کسی سے اتنی زیادہ دوستی نہ کرو کہ اگر وہ کل تمہارا دشمن بن جائے تو یہ آج کی دوستی کل تمہیں مہنگی پڑے۔ ایک حد تک رکھنا، ایک ڈسٹینس رکھنا۔ خیر یہ بھی بہت اہم اصول ہے، لیکن آج کی مجلس کے لیے نہیں۔ خلاصہ یہ امام نے فرمایا دیکھو اس واقعے کا خلاصہ بیان کرنے سے پہلے ایک مومن کی پریشانی سن لیجیے۔ سو رہا ایک مرتبہ، چاہے یہ لطیفہ ہو لیکن وہی جس میں پیغام ہے جو ابھی امام فرما رہے ہیں، اور جو حقیقت ہے جو آج کا میرا موضوع ہے، اور کل بھی تھوڑا سا یہ موضوع چلے گا۔ سو رہے ایک بار ایک چوہا دوڑتا ہوا ان کے سینے سے گزر گیا، ادھر سے چلا سینے سے ہو کے ادھر گزر، آنکھ کھل گئی۔ اب جو چوہے کو دیکھا تو رونا، پیٹنا، فیل مچانا، فریاد کرنا، چیخام دھاڑ، شور شراب۔ لوگوں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہا تمہیں کیا پتا، چوہا میرے اوپر سے گزر گیا۔ تو بھائی چوہا ہی تو گزرا تھا۔ دیکھیے بات بالکل اس نے 16 آنے صحیح کہی۔ کہا میں چوہے کی وجہ سے نہیں رو رہا، راستہ بن گیا ہے نا، چوہا گیا تو کل ہاتھی بھی یہاں سے گزرے گا، بھائی سڑک تو بن گئی ہے نا، رونا اس بات پر۔ اور واقعاً یہی چیز امام نے برسیسا کے واقعے میں امامت کے انداز میں فرمائی۔ مومن غور کر، راستہ بن گیا، چوہا گیا ہے تو کل ہاتھی بھی جا سکتا، تو رونا اس ہاتھی کو دیکھ کر۔ یہی بات یہاں بھی امام نے فرمایا دیکھو اب تک اس کا تقدس و تقوی ایسا تھا کہ شیطان کو کہیں آنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ اس نے اس نامحرم لڑکی کو اپنے گھر میں تنہا رہنے کی اجازت دی، نیت میں کوئی خرابی نہیں بلکہ الٹا بہترین نیت کہ اس کی مدد کرنا، مدد کی نیت سے، مگر راستہ تو بنا دیا نا اس نے شیطان کے اندر آنے کا، باقی کام شیطان خود کر لیتا۔ ذرا سا بھی دروازہ کھولو، اب شیطان جو ہے نا وہ اس کو دروازے کو وسیع کرتا جاتا۔ عجیب بات ہے، رحمت کے فرشتے آتے ہیں تو اتنی مضبوطی سے دروازہ ٹائٹ کر کے رکھتے کہ ہم نے کہا جہاں جوئے کے آلات ہو وہاں فرشتے نہیں آتے۔ نہیں، دل میں شک ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی طاقتور فرشتہ وہاں سے بھی آ جائے، چنانچہ آلات موسیقی بھی رکھو، ڈبل چیز، جیسے دشمن آ رہا ہے آپ نے دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا، اطمینان نہیں ہوا، آپ نے ایک بھاری میز بھی رکھ دی دروازے کے ساتھ، اس کے پیچھے آپ نے ایک بھاری الماری بھی رکھ دی کہ اگر دروازہ کھولنا چاہے تالا توڑ دے تو پھر ایک سلسلہ ہے کہ وہ آپ نے کہا کہ نہیں، رحمت کے فرشتوں کو روکنا۔ چلیں گانے کے آلات، وہ جوئے کے آلات آ گئے، شاید تاش کی ایک ڈبیا، رک جائیں گے، مگر آپ نے کہا ہو سکتا ہے کوئی طاقتور فرشتہ آ جائے، تو چنانچہ دوسری بھی چیز آپ موسیقی کے آلات، آپ نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی طاقتور کوئی بھولو پہلوان فرشتوں میں پیدا ہو گیا وہ آ جائے، تو آپ نے نامحرم عورت، یعنی ایسا لگا کہ اتنی ہم کو فکر ہے رحمت کے فرشتوں کی کہ کہیں سے وہ داخل نہ ہونے پائے، اتنی ساری چیزیں لا کے رکھ دی، ایک ہی کافی تھی ان کو روکنے کے۔ اور شیطان کے لیے حالت یہ کہ آلریڈی دروازہ کھول کے راستہ بنا کے بیٹھے، چاہے تھوڑا سا راستہ کھولا ہے جسے کہتے ہیں داڑھی موننا، یہ جو جملہ لوگوں کی زبان سے سنتا ہوں نا کہ جی مولانا اتنا سا گناہ، مختلف جملے، کچھ تو کہتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسلام کی شریعت جو اتنی فلیکسیبل ہے اتنا سخت حکم دے. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہے تو حکم، ورنہ محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے آیت اللہ سیستانی اور خامنائی تک سب ایک مسئلے پہ متفق نہ ہوتے. کچھ تو ہے، مگر اتنا چھوٹا سا گناہ ایک تو غلطی چل جائے گی، غلطی نہیں چلے گی. جہاں سے چوہا گزرا ہے راستہ آپ نے بنا لیا ہے، کل وہاں سے ہاتھی گزرے گا. جیسے برسیسا کو سنی، امام ترتیب امام فرما رہے ہیں، کہا دیکھو ایک گناہ کیا مگر راستہ دے دیا شیطان کو اپنے گھر میں داخل ہونے کا، یعنی اپنے تقدس کے اندر داخل ہونے کا. چنانچہ اس سے بڑا گناہ شیطان نے کروایا حرام کاری، پھر اس سے بڑا گناہ کروایا قتل. جو گناہ کیا سو کیا، آخر میں اس لڑکی کی گردن مڑوڑ. پھر اگلا جملہ شاید آپ سمجھ بھی نہ پائیں، اس سے بڑا گناہ کروایا جھوٹ. جھوٹ گناہ تو ہے لیکن اس سے بڑا گناہ، جی ہاں روایت میں ہی آیا اور اس کی تشریح بھی ہوگی، اس لیے کہ نفس میں داغدار کرنے والی چیزوں میں جھوٹ کا نام بھی. اور امام نے فرمایا سلسلہ بڑھ رہا، راستہ ایک دفعہ کھل گیا. چوہے کے پیچھے بلی آئے گی، بلی کے پیچھے کتا آئے گا، کتے کے پیچھے بھیڑیا آئے گا، بھیڑیے کے پیچھے شیر آئے گا، شیر کے پیچھے ہاتھی آئے گا. ہمارا تو قلیہ ہو جائے گا نا. اب سنیے، کہا کہ اب اس کے بعد اس سے بڑا گناہ کروایا. وہ کیا؟ جب پکڑ لیا گیا اور بادشاہ بھی وہی بات کہ اتنا عقیدت رکھتا تھا، اتنا زیادہ متنفر ہو، کہا کوئی کیس ویس کی عدالت کی ضرورت نہیں، لے جا کے اسے بیچ چوراہے میں پھانسی پہ چڑھا دو. حکم میں آ کے مرگ مفاجات کون بولے. اب مسئلہ اس کو پیش آیا، ابھی تک تو تھا کہ لوگوں میں بدنام نہ ہو. سارے گناہ اس لیے کتنا بدنام تو ہوگا. کہا جان تو بچ جائے، کس سے کہے، وہاں تو کوئی اس کی فریاد نہیں سن رہا، ہر آدمی تھو تھو کر رہا. دیکھا کہ اسی مجمع میں شیطان بھی کھڑا، خود بھی نہیں بتا رہا کہ شیطان. بعض چیزیں جو ہے وہ پہچاننے کی ضرورت نہیں، انداز سے پتہ چل جاتا. بھائی جناب حاجرہ نے کیسے پہچانا کہ میرے پاس شیطان آیا؟ اسی لیے تو پہچانا نا کہ شیطان نے جا کے کہا تمہارا شوہر بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے لے گیا. تو کہا وہ ایسی بات کر نہیں سکتے. کہا لے گئے ہیں. حاجرہ نے کہا کسی وجہ سے لے گئے ہوں گے. کہا وہ کہتے ہیں حکم خدا آیا. ذرا سوچو کیا کبھی ایسا حکم خدا آ سکتا ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے بڑھاپے کی وجہ سے ابراہیم کا دماغ خراب ہو گیا. وہ ایک بار حاجرہ نے کنکر اٹھا کے مارے کہ نہیں مارے؟ اب پہچان گئی کہ تو شیطان. جو نبی کے دماغ کے حوالے سے کوئی بات کرے اس کے شیطان ہونے میں کیا شک. پہچانی ہی، شیطان کی شکل کو نہیں جانتی ہیں، شکل کی ضرورت بھی نہیں. وہ اتنا ماہر میک اپ کا ماہر ہے کہ شکل پہچان کے کریں گے کیا؟ جو شکل پہچانیں گے بدل کے آئے گا. عادتوں سے پہچانا جاتا ہے، جملوں سے پہچانا جاتا ہے، عقیدوں سے پہچانا جاتا ہے، نبوت کے اعتراض سے پہچانا جاتا ہے. تو اب اسی طرح پہچانتا نہیں تھا اس کو، مگر وہ قریب آیا شیطان. کہا کہ ابھی بھی میں تجھے بچا سکتا ہوں. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی بہت. کہا بچا سکتے ہو؟ ہاں بچا سکتے. ایک شرط وہ یہ ہے کہ کفر اختیار کر لے، یعنی اللہ کا انکار کر لے، میرا کلمہ پڑھ لے، میں بچاؤں. اب اتنا پھنسا ہوا اس وقت کہ اچھا میں تیری بات مانتا ہوں، میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں. اب جیسے ہی یہ کہا ادھر شیطان بھاگا، اور جو جملہ کہہ کے بھاگا وہ قرآن کی آیت بن گئی. اذ قال للانسان اکفر، یاد کرو وہ وقت جب انسان سے کہا کافر بن جا. فلما کفر، اور جب اس آدمی نے اس کی بات مان کے کفر اختیار کیا، قال انا بریء منک، شیطان نے کہا میں تجھ سے بری ہوں، اس لیے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تجھے کیا بچاؤں. اور ادھر یہ کہا اور ادھر پھانسی کا تختہ ہٹا اور ایک مرتبہ مر گیا، توبہ کا موقع بھی نہ ملا. اب امام فرماتے ہیں دیکھو نفس پاک تھا تبھی تو مستجاب الدعوات بنا. تقدس اور تقوی کی مثال تھا اپنے معاشرے میں، ساری چیزیں تھیں. تزکیہ نفس کر کے بیٹھا تھا، علم نہیں تھا تو سارا تزکیہ نفس اس منزل پہ لے گیا. یہ میرا جملہ ہے مفہوم امام کا. تزکیہ نہ کرنے والے بھی اتنے برے نہیں ہوتے جتنا یہ برا بنا کے کلمہ کفر کر کے دنیا سے گیا. بھائی جس نے تزکیہ نہ کیا وہ شرابیں پی کر، زنا کر کے، قتل کر کے، گناہ کر کے، داڑھیاں منڈوا کر بے حجاب بن کے دنیا سے جاتا. ایمان تو بچا کے لے جاتا ہے نا، مرتے دم تک کلمہ تو پڑھ رہا ہوتا ہے نا. یہ کیا کہ اتنے تقدس و تزکیے سے گرا تو ایسا گرا کہ کلمہ کفر شیطان کی خدائی کا کلمہ پڑھا، اس لیے کہ علم نہ تھا. اسی لیے قرآن نے کہا تزکیے سے پہلے بھی یتلو علیہم آیات، اے حبیب ہماری آیتیں ان کو سناؤ. تزکیے کے بعد بھی یعلمہم، انہیں تعلیم دو، اس کے بغیر تزکیہ کوئی کام نہ آئے گا. تزکیہ
مخلص ترین، اس جملے پہ غور کیجئے گا، مخلص ترین، جن کی نیت میں خرابی نہیں، علم نہ ہو، معلومات نہ ہو، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ اسی کو ذریعہ بناتے ہیں اپنے گناہوں کا۔ کسے ذریعہ بناتے ہیں؟ یہ جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا، تشریح کے لیے ایک آدھ مجلس کا انتظار کیجیے۔ بھائی سنو نہیں، سنو گے تو پھنس جاؤ گے۔ یہ ہے نا کہ بھائی باتیں تو وہ صحیح کہتے لیکن سننا نہیں، سن لو گے تو قیامت میں پکڑے جاؤ۔ گریز کرتے سننے، یہ گریز کہاں تک پہنچتا؟ یہ گریز پہنچتا علی کے دشمنوں سے پوچھا گیا، تم اتنا ظلم کر رہے ہیں، وہ جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے ان کو نہیں، اس کے بعد بھی بہت سارے لوگ جو عالم و والد، کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا علی کون ہے۔ شہزادی پہ ظلم ہوتا رہا، لوگ چپ چاپ بیٹھے رہے۔ جواب بہت سے لوگوں، وہ جو وی آئی پیز ہیں بڑے بڑے، ان کی بات نہیں کر رہا، عام آدمی، کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ شہزادی کا کیا رتبہ۔ حسین نے کہا قیامت تک کے لیے یہ بہانہ تو میں توڑ کے رکھ دوں گا۔ صفین میں آنے والا یہ بہانہ کر کے بچ نکلنے کی کوشش کر رہا، نہروان والا، جمل والا، مدینے والا، کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم تھا، تو کربلا میں کسی ایسے کو نہ آنے دوں گا جو یہ کہہ دے کہ جو ہم سے غلطی ہوئی وہ لا علمی کی وجہ سے۔ چنانچہ جتنے حسین نے کربلا میں جہاد کیے اس سے زیادہ حسین نے کربلا میں خطبے دیے، اپنے لشکر والوں کو نہیں، سامنے والوں کو بار بار یاد دلاتے رہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد یاد دلاتے رہے۔ ضرورت ہے نا، کوئی آدمی کہہ دے جب حسین نے پہلا خطبہ دیا میں اس وقت تھا نہیں، کسی کام سے چلا گیا تھا، کپڑے وپڑے بدل رہا تھا، خطبہ ختم ہو گیا، تو پورے دن تو کپڑے نہیں بدلتے رہے نا، ہر 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد ایک خطبہ رہا۔ صفین میں مولا نے 10 دن مسلسل جنگ کی، 13 مہینے میدان صفین میں رہے، اتنے خطبے نہیں دی جتنے خطبے ایک کربلا میں حسین نے دے دی۔ وجہ یہی تھی کوئی آدمی لِيَحْلُقَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، قرآن کی وہ آیت جو امام کے بیٹے نے جزیرہ خضرہ میں عیسائیوں کو سنائی۔ جزیرہ خضرہ آپ کے ذہن میں وہ مجلس آ گئی، امام کے بیٹے تفصیل سن چکے ہیں، یا تاکہ جو ہلاک ہو تو وہ گواہی آنے کے بعد ہلاک ہو، یہ نہ کہہ دے مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اور یہی سلسلہ جو حسین نے کربلا میں شروع کیا تھا، زینب نے بازار کوفہ میں جاری رکھا، سجاد نے دربار شام میں جاری رکھا۔ الگ الگ جگہ آ رہی ہے نا، کربلا والا تو چلے، کوفے والا نہ کہے ہمیں کیا پتا یہ کون، شام والا یہ نہ کہے ہمیں کیا پتا کون، ہر جگہ خطبہ دیا گیا، موقع بنایا گیا۔ اور وہی بات جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی، یزید کے بیٹے نے ہم کو ایک اصول دیا، لیکن وہ اصول بھی یزید کے بیٹے نے حاصل تو امام معصوم سے کیا، شام کی مسجد، نمازیوں کا مجمع۔ اور یزید بے حیا کو اپنے ماننے والوں پر اتنا اعتماد ہے کہ سجاد کو مسجد میں نماز کے لیے لاتا، اس وقت بھی نہ گلے سے توق کاٹتا ہے، نہ ہاتھوں سے ہتکڑی کھولتا ہے، نہ پاؤں کی بیڑی توڑتا۔ یقین ہے کہ میں نمازی کو ہتکڑی بیڑی میں لاؤں کوئی آدمی اعتراض نہ کرے، اتنا یزید کو یقین۔ اور پھر یزید کا خطیب منبر پہ جا کے جو اسے اول فول بکنا ہے وہ بکتا ہے یزید کے حوالے سے، لیکن میرا مولا ہتکڑی بھی ہے، بیڑی بھی ہے، یزیدیوں کا مجمع بھی ہے، مجمع سارا یزیدیوں کا، اور وہیں پہ بآواز بلند ٹوک دیتا ہے خطیب، تو نے بندے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، دنیا خریدنے کے لیے آخرت کو بیچا، وہ بے سمجھتا رہے تو کتنا برا سودا کیا۔ پھر کھڑے ہو گئے اسی مجمع عام میں، وہی ہتکڑی بیڑی سنبھال کر، یزید تیرے آدمی کو جو کہنا تھا کہہ گیا، اب مجھے اجازت ہے کہ میں کچھ کہوں۔ میرا مولا اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ کیا محتاج ہے اجازت کا؟ نہیں، یہ بھی ایک طریقہ کہ مجمع کو تیار کیا جائے، آمادہ کیا جائے۔ چنانچہ جملے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس سے پہلے کہ یزید بولے مجمع پکار اٹھا کہ یزید ہم سننا تو چاہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور میرے مولا نے وہ خطبہ دیا جو تاریخ اسلام ہی نہیں، تاریخ عالم کے اہم ترین خطبات میں سے ایک، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، جو نہیں جانتا فعرفنی، میں اپنی معرفت کرا دوں۔ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا، انا ابن بنت نبی، میں تیرے نبی کی بیٹے کا بیٹا ہوں۔ میرے علاوہ اس وقت کوئی روئے زمین پہ ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے۔ خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا، میں وارث کعبہ، میں
مالک زمزم، میں صاحب صفا و مروہ، اور میں اس کا بیٹا جس کا سر پس گردن سے جدا کیا گیا، میں اس کا بیٹا جس کا لاشا جلتی ریتی پہ پڑا رہا، میں اس کا بیٹا جس کے گھر والے در بدر گھمائے گئے۔ ایک تو صاحبان ایمان رونے لگے۔ اندازہ کرے وہاں یزیدیوں میں کوہرام بپا ہو گیا، بلکہ اس سے زیادہ وہاں گریہ ہوا، کیونکہ آپ میری زبان سے سن رہے، وہ ڈائریکٹ سید الساجدین کی زبان سے سن رہے۔ اور ایک بار اذان کے ذریعے سے میرے مولا کے خطبے کو روکا گیا، لیکن اے ارباب اذان، اب دو جملے آخری سن لیجئے۔ ایک جملہ میں یا مجھ جیسا آدمی کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا، اور ایک جملہ مجھے ڈائریکٹ اپنے امام سے کہنا ہے۔ ممبر پہ آنے والے کو پتا ہے کہ آدمی کیسی ہی تقریر کیوں نہ کرے، نرم ترین تقریر کیوں نہ ہو، خطیب کو گردن کی آزادی چاہیے، ہاتھ اور پیر کی آزادی چاہیے، کبھی سر گھمانا ہے، کبھی ہاتھوں سے اشارہ کرنا، لیکن اللہ رے یہ کائنات کا خطیب، خطبہ جاری ہے مگر گلے میں طوق ہے، خطبہ جاری ہے مگر ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، خطبہ جاری ہے مگر پیروں میں بیڑی ہے۔ اور دوسرا جملہ مجھے اپنے مولا سجاد سے کہنا ہے، مولا سجاد، آپ کا خطبہ پورا نہ ہونے دیا گیا، درمیان میں کاٹ دیا گیا، لیکن مولا اذان کے ذریعے سے کاٹا۔ ہائے آپ کا بابا جب اصغر کو لے کے میدان کربلا میں آیا اور حسین کا خطبہ چل رہا تھا، وہاں بھی پسر سعد نے کہا تو یہی، اقطع کلام الحسین، حسین کا کلام کاٹ دے، مگر جو کلام یہاں اذان سے کٹا وہاں ہرملا کے 3 بھال کے تیر سے کٹا۔ اور بچے کی یہ حالت ہو گئی کہ رباب دیکھ کے پکار اٹھی، یا بنیا مثلوں کا ینہار، 6 مہینے کا جانور بھی نہیں مارا جاتا، لیکن ہائے میرا اصغر۔ خداوندہ اصغر اور اصغر کی مظلومہ ماں رباب کا واسطہ صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔